اپنی بات TRN کے ساتھ کے ایک اور شمارے میں آپ سب کا خیر مقدم. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ووڈ فائر پیزا اینڈ کیفے اور میک مائی ڈے ٹریولز کرم نگر سری نگر نے، جن کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو کشمیر آنا ہے ہم ٹور پلان کریں گے اور ہم ٹکٹنگ کا بھی انتظام کرتے ہیں. دوستو ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں. کشمیر کا آرٹسٹ، کشمیر کا فنکار ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ اس کو ایک ڈر سا ہے کہ میرا یہ جو فن پارہ ہے اس کے قدردان ہے یا نہیں ہے، کیا یہ آگے چلے گا یا نہیں چلے گا. کام کچھ نہیں، لیکن جب کام اچھا تھا، جب حالات اچھے تھے کام کے، تب کچھ آرٹسٹ، کچھ رائٹرز، کچھ ڈائریکٹرز ایسے آ گئے جنہوں نے ایک نام کمایا اس فلم میں. انہیں میں سے ایک شخصیت کو آج ہم نے بلایا ہے. میری ملاقات جناب عمر امتیاز صاحب سے ہے. عمر صاحب، ویلکم ٹو دس شو. بہت بہت شکریہ رشید نظامی صاحب. بڑی خوشی ہوئی آپ نے آج ہمیں اس لائق سمجھا کہ آپ کے اسٹوڈیوز میں ہمیں بلایا، اور ناظرین کے ساتھ ہم آج آپ کے اس چینل کے حوالے سے وساطت سے ایک اور بار ملاقات ہو رہی ہے. اب دیکھیں، یہ جو دی رائٹ نیوز کا پلیٹ فارم ہے یہ اسی لیے ہے کہ یہاں کا جو کلچر ہے، یہاں کی جو ہماری زبان ہے، سن کلچر زبان سن ایکٹر ریفائنڈ ایکٹر یم گژھِ عام لکن تام واتن، یہند فن تو یہند کارنام گژھِ عام لکن تام واتن. حالانکہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، زیادہ آپ کی جو امیج ہے وہ ایک لوگ جو سمجھتے ہیں وہ ایک ایکٹر کی ہے، لیکن میں آپ کو بخوبی جانتا ہوں. میں نے آپ کے ساتھ بہت کام کیا ہے، آپ زبردست ڈائریکٹر بھی ہیں. گۄڈٕنیٚتھ اوسا تۄہہِ ایکٹر بننُک شوقین، گۄڈٕ اوس أنٛدرٕ ڈایریکشن کیا تامتھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں جب انڈسٹری میں آیا، جو یہاں اس وقت بہت ہی ایک عروج پہ تھی اپنے بلیک اینڈ وائٹ زمانے میں، تم ساتن اوسُس بہٕ آمُت، کوٚر مےٚ بیسِکلی پنُن کٔریَر ایز این اینکر شروع صحیح ٹیلی ویژنس منٛز. صحیح. تو بٹ أنٛدرِم یۄس خٲہِش ٲس سۄ ٲس نہٕ ایکٹر علاوٕ کینٛہہ. ایکٹر بننُے اوس میون مُدا تہٕ مقصد. یہِ اوس بچپن پٮ۪ٹھٕ أنٛدٕرۍ اوس سُہ اکھ زُوان یتھ أسۍ وَنو، تہٕ سُے ایکٹر اوسُن بہٕ نٮ۪بر یژھان کڑُن. تہٕ تمیُک یُس موقعہٕ میوٗل سُہ میوٗل گۄڈنِکسٕے پایدانس پٮ۪ٹھ، سُہ میوٗل ٹیلی ویژنٕکی حوالہٕ، ٹیلی ویژنٕکی وساطت. تہٕ کیازِ بہٕ اوسُس آلریڈی تتہِ اکھ بہتریٖن اکھ پروگرام نوجوان ہٕنٛدِ حوالہٕ سۭتۍ یتھ نئے چراغ اوس ناو، بیاکھ اردوٗوس منٛز گژھان نئے چراغ، یاوُن اوس کٲشرِس منٛز گژھان. بہٕ اوسُس تِم دۄنوے پروگرام اینکر کران. تو تٔتھۍ سلسلس منٛز گٔے ڈراما شروع، آڈیشن کوٚر، رولز گٔے شروع، تو دین ایوری تھنگ از جسٹ ان فرنٹ آف یو. بہٕ پاوو تۄہہِ اکھ پرٛٲنۍ کتھ یاد، حالانکہ آپ مجھ سے کافی سینئر ہیں. بہٕ اوسُس شاہیٖن پروگرام کران کمپیئر. بہٕ دراس اکہِ دۄہ دوردرشن، یہ 88-89 کی بات ہے. آپ نے مجھے ریسیپشن پہ پکڑا، کہا کہ رشید نظامی صاحب بات سنیے، میں بھی اینکر ہوں، آپ بھی اینکر ہیں. ان دنوں آپ پرخیات ایکٹر بنے تھے، ان دنوں آپ نے بہت یہ کیے تھے. کہا کہ آپ اینکرنگ کرتے ہیں، تعریف میری ہوتی ہے. مجھے محلے میں کہتے ہیں کہ آپ نے کل یہ پروگرام کیا تھا، کیا ہوتا آپ نے. یہ جو اکھ وقت تمن دنوں یمن مستیس. ہاں بالکل صحیح. تو آپ آگے بڑھتے گئے. اس کے بعد سو زمان یُس زن اوس نا سُہ چھُ مسنگ. تتھ چھِ واریاہ کینٛہہ وجوہات. سُہ زمانہٕ یُس چھُ تتھ چھِنہٕ وجوہات براہ راست چھِنہٕ تتھ وجوہات ایکٹٲرٕس کینٛہہ، فلم میکٲرٕس کینٛہہ، رایٹٲرٕس کینٛہہ. اگر أسۍ کشمیٖر کہِ حوالہٕ کتھ کرو یا آن دِ ہول جموں اینڈ کشمیٖر کہِ حوالہٕ کتھ کرو، یہِ چھِ اکھ لۄکُٹ مۄکٕٹ اکھ جاے. ییٚتہِ چھِ اَسہِ واریاہ کم وسٲیل سپانسرشپٕکۍ. ییٚتہِ ہیٚکہِ نہٕ سٲنۍ انڈسٹری زُوِتھ، زندٕ روٗزِتھ گورمنٹ فنڈنگ بغٲر، گورمنٹ پارٹنرشپ بغٲر کینٛہہ. ییٚتہِ چھُ ہمیشہِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز تہِ چھُس بہٕ ونان، چاہے کیاہ تہِ گژھِ، یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز تہِ چھِ اَسہِ ییٚتہِ گورمنٹ فنڈنگ ہِنٛز،
تو گورنمنٹ کی سپورٹ ضرورت تیل ہیٚکہِ ییٚتہِ سٲنۍ انڈسٹری پٔکِتھ. انڈسٹری منٛز چھُنہٕ میون مراد مقصد صرف ٹیلی ویژن یا فلم میکنگٕے یوت بلکہ یم آڈیو کے حوالہٕ پروگرامز چھِ گژھان یِتھ پٲٹھۍ ریڈیو کشمیٖر چھِ کران یا پرٛایویٹ یِم ریڈیو چینلز چھِ ایف ایمز چھِ یا باقٕے چیٖز چھِ تُہۍ وٕچھِو تِمن تہِ کُس چھُ فنڈنگ کران یا تِم تہِ کتٮ۪تھ چھِ رجسٹر گٔژھِتھ یِوان تِمن کُس چھُ پٔتۍ کِنۍ سپورٹ کران یا پتہٕ کلچرل اکیڈمی نِیِو تُہۍ یِم تِم چھِ اوپن ایئر پروگرامز کران اوپن ایئر تھیٹرز کران کلچرل پروگرامز کران نیبرٕ کلچرل ایونٹس کران سو تُہُنٛد ہر کانٛہہ پٔرفارمنگ آرٹ یُس چھُ تہٕ یُس اتھ سۭتۍ وابستہٕ ٹیلنٹ چھُ خواہے سُہ رائٹر چھُ ایکٹر چھُ ڈائریکٹر چھُ یہ چھُ براہ راست ڈپینڈنٹ گورنمنٹ پارٹنرشپ خاطر تو گورنمنٹ چہ فنڈنگ خاطر. جی صاحب میں یہ بات کہوں گا میں ان مطلب آرٹسٹوں یا فلم میکروں میں نہیں ہوں جو یہ ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ کیسے ریوائو. آئی سی نو اسکوپ. دور دور تک مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ابھی 9-10 سال 11 سال سے ہمارا جو انڈسٹری کا سیٹ اپ ہے جو انڈسٹری کا ایک بساط ہے جو بساط پوری ایک بہت حد تک بچھی ہوئی تھی اور بہت ہم نے اس کے ایک جڑ دیے تھے ہم نے اس درخت کے. لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ بیچ میں ہی پیڑ کو کاٹا گیا جبکہ اس کے اب وہ ایک اس کا پھل اب نکلنے والا تھا. نئی جنریشن آ جاتی ہمیں دیکھ کے جیسے مجھے دیکھ کے آپ آ گئے آپ کو دیکھ کے ایک اور آتا تو نئی جنریشن آ جاتی لیکن اس سے پہلے ہی ان کا گلا گھونٹ دیا گیا. صحیح بات. اور گلا اس طرح گھونٹا گیا کہ وۄنۍ چھُ یتھ انڈسٹری منٛز یِنہٕ خٲطرٕ 10 لٹہِ نفر سونچان. بالکل صحیح. مگر بہٕ چھُس یہ انڈسٹری ونان آن دا ہول اور یہ چلہِ نہٕ تیٖتِس کالس وۄنۍ چھُ یِتُے یوت آسان. بہٕ ونہو تو رشید صاحب یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بات کو بالکل پہلے ہی پائیدان پہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہے یہ نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کا ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں لیکن بہرحال وہ بھی کچھ لوگ سمجھ چکے ہیں کچھ سمجھنے والے ہیں کہ یہ ہے کہ گورنمنٹ فنڈنگ بغیر ہی معاملے چلے. یہ صحیح. مجھے تو ایک اور بات یہاں پہ ہے کہ جب ہم کشمیر سے یا جموں سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں پرائیویٹ شوز کتنے ہوتے ہیں اسپانسرز کتنے ہوتے ہیں سرکار کو چھوڑ کے. یہاں پہ وہ چیز مسنگ ہے. اب آپ کی ایک بات کو میں آگے بڑھاؤں گا وہ یہ کہ ایک چھوٹا اسٹوڈنٹ ہے جو چاہتا ہے میں ایکٹنگ فیلڈ میں آؤں یا اینکرنگ کے فیلڈ میں آؤں کیسے آئے گا وہ؟ دو ہی چیزیں آپ کو چلا سکتی ہیں. ایک یا تو گورنمنٹ پارٹنرشپ ہو گورنمنٹ فنڈنگ ہو یا دوسرا پھر اسپانسرس آپ کے پاس ہوں. اسپانسرس آپ کو کون کرے گا؟ یہاں کا بزنس مین. اس کے خود کے لالے پڑے ہیں وہ خود بڑی مشکل سے صبح شام کر کے اپنی فیملی کو پال رہا ہے. وہ کیا آپ کو 10,000 50,000 لاکھ روپے دے گا ہاں جی میرا نام ڈال دیجیے یا میری شاپ کا نام میری انڈسٹری کا نام ڈال کے اسپانسر میں کرتا ہوں آپ آدھے گھنٹے کا پروگرام کیجیے یا 1 گھنٹے کا پروگرام کیجیے. اٹس ناٹ پاسبل. تھوڑی سی میں ایک اس میں اضافہ کروں گا وہ یہ کہ یہاں پھر بھی ہمارا جو ایڈورٹیزمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اسے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دوست بزنس مین جو دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا اس آرٹ فیلڈ کو تھوڑی سی ایک مدد کریں اپنے حساب سے. وہ یہ کہ باہر کا جو بزنس مین ہے اگر وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے پروجیکٹ کی ایک چھوٹی سی انڈسٹری کی وہ ایک مخصوص بجٹ رکھتا ہے پبلسٹی کے لیے اور اس کا جو باقی شو وغیرہ ہے دکان پہ یا آفس پہ اس پہ اتنا زیادہ پیسہ خرچتا نہیں ہے. یہاں ہماری ٹھاڑ باٹ ہے کہ ہماری بلڈنگ ہونی چاہیے آفس زبردست ہونا چاہیے پبلسٹی کے لیے زیرو. نہیں ان کا وہ حق بنتا ہے. میں ان کے بدلے میں بات کروں گا. دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو آپ کو ایک وسیع دائرے میں سوچنا ہوگا. آپ اگر اس کا موازنہ کرتے ہیں نا دہلی کے بزنس مین کے ساتھ بامبے کے بزنس مین کے ساتھ یا فار دیٹ میٹر جو ہماری میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ان کے ساتھ کریں گے لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوکیٹ کہاں پہ ہے. جب وہ کوئی چیز بناتے ہیں مینوفیکچر کرتے ہیں یا بیچنے کو نکلتے ہیں میپ پہ دیکھ لیجئے کہ اس کی ریچ کہاں کہاں تک ہے کسٹمر کی اور اس کو وہ جو بناتا ہے اس کا کسٹمر ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہے. آپ کو اپنی لوکیشن کو دیکھنا ہے آپ کہاں پہ ہیں. آپ کی لوکیشن کیا ہے؟ یو آر آن اے ڈیڈ اینڈ آف دا میپ. آپ کیا بنائیں گے کدھر بھیجیں گے. اور آپ کا جو بزنس مین ہے جو بھی یہاں کام کرتا ہے نا اس کی جو کسٹمر شپ ہے وہ یہیں کے دائرے اختیار میں جو ہماری حدود ہے
JNK की, उसी दायरे। और जम्मू तो मैं लूँगा नहीं, हमारे बिजनेसमैन तो जम्मू में कोई चीज़ यहाँ से बेच के नहीं करेंगे। हमारी रह के कोई हमारे एप्पल्स थे, ये बाहर हमें जाता है, हमारा टूरिज्म यहाँ है। लेकिन ये ऐसी 2-1 चीज़ें 3 चीज़ें हैं जिनको मुझे नहीं लगता कोई वो एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है। आपके प्रोग्राम को वो रुपए लाख दे देंगे तो मेरे एप्पल को आप कीजिए, और वो कहाँ आप करेंगे? अगेन आपकी जो रीच है ना वो इधर ही है, आप बाहर थोड़ी करेंगे। बिल्कुल सही, आप बाहर नहीं करेंगे। आपका कहना सही है। क्या हम जो खुद आर्टिस्ट हैं, संतूर बजाने वाला है, संतूर यहाँ का जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल। यहाँ का सूफियाना मौसीकी यहाँ की है, ठीक है, यहाँ का कश्मीरी गज़ल है, यहाँ का ड्रामा है, यहाँ का थिएटर है। क्या हमको बेचना ही है आता? नहीं, मैं कहता हूँ जो हमारी गार्डियंस है, हमारी गार्डियंस है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हमेशा ये सोचना चाहिए, मुझे माफ़ करें, मैं आपके चैनल के हवाले से कुछ ऐसी तीखी बातें भी करूँगा जो दरअसल हकीकत है। नहीं ठीक है, आप गवर्नमेंट को हमेशा बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है कि मैं तभी कोई चीज़ करूँगा जिसमें मुझे रेवेन्यू आएगा। कुछ इलाके, कुछ पॉकेट्स कंट्री में ऐसी होती हैं जहाँ के टैलेंट को जिंदा रखने के लिए उनके साथ, उनके हवाले से बिजनेस नहीं सोचा जाता। ये सोचा जाता है कि उस टैलेंट को, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस फन को, उस फनकार को जिंदा रखना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि हिस्ट्री आगे चले, ताकि हमारी जो एक हेरिटेज है ये कायम होता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास बहुत पुरानी बिल्डिंग्स पड़ी हैं, हेरिटेज से मुझे याद आया, आपका टूरिज्म बहुत बड़ी पुरानी इमारतों को, एक ज़माना ऐसा भी है पीछे कुछ सालों में आया, बड़ी पुरानी इमारतें इन्होंने लोकेट की, उनको पिन पॉइंट करके उन पे बहुत पैसा लगाया, उनको हेरिटेज साइट्स कर दिया। हेरिटेज है क्योंकि वो कभी कोई मकान आपका था, कोई मेरा था, कोई किसी का था, लेकिन अपना पैसा लगा के, प्रॉपर्टी राइट्स उसी के हैं जिसका वो मकान है, सही राइट, लेकिन उन्होंने उस पर पैसा लगाया। किस चीज़ को बचाया उन्होंने बिजनेस नहीं देखा कि इसका पैसा मैं ले लूँगा, या उन्होंने हेरिटेज को जिंदा रखने के लिए आगे वाले 50 साल में, 100 साल में अगर ये हिस्ट्री को जिंदा रखना है, हमें इस इमारत को बचा के रखना है जो 200 साल पुरानी है। मैं ठीक इसी तरह आपकी बात को इसके साथ कनेक्ट करता हूं कि यहाँ का जो हमारा म्यूजिशियन है, जो हमारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला है, जो आर्टिस्ट है, चाहे वो स्कल्पचर आर्टिस्ट है, पेंटर है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, राइटर है, इनके लिए अगर आपको सोचना है, इनके मुस्तकबिल के लिए या इस जगह के मुस्तकबिल के लिए, आपको फंडिंग करनी पड़ेगी हमारे हवाले से। जो हमारी लोकेशन है, जिस खित्ते में हम रहते हैं, हमारे साथ आप ये जान के मत कीजिए हमारे साथ नाइंसाफी की, इसका रेवेन्यू कुछ नहीं आएगा। आपको हमारी फंडिंग करनी पड़ेगी बहुत देर तक, बल्कि हमेशा, क्योंकि हम उस खित्ते में लोकेटेड हैं। और मेरा एक 1 पॉइंट, एक जैसे वो बात होती है ना, 2 टोक की बात, मेरे सामने 2 टोक बात ये है, काम वही है जो आपका पेट पाले। आप शौकिया कुछ चीज़ बहुत देर तक कायम नहीं रख सकते। काम वही है जो आपका पेट पाले, आपकी फैमिली पाले, तभी आपका जो हॉबी का है, हॉबी भी अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है आपकी प्रोफेशन। आप समझे मेरी बात? सो जब आप कमा नहीं पाएंगे किसी फील्ड से, आप किस हद तक और कब तक उस फील्ड के साथ सिर्फ इस हवाले से जुड़े रहेंगे कि ये जी मेरा शौक है या ये मेरी हॉबी है? सही बात, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी बातें हैं जिन पे बात करने की बहुत ज़रूरत है कि क्या क्या होता है। एक सवाल और मेरे जहन में आता है कि अब हमने देखा है कि एक यहाँ अब फिल्में फिर से बनने लगी हैं, यहाँ मुख्तलिफ लोकल्स अब यूज़ हो रहे हैं, किस निगाह से देखते हैं? नहीं, मतलब फिल्में कौन बनाता है मुझे बताइए, कौन? एक तो होता है जो मुंबई से हमारे फिल्म वाले यहाँ आते हैं, वो हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं। जब मैं बहुत छोटा था उन दिनों भी यहाँ कुछ हीरोज़ तो मतलब अपनी फिल्म इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते थे तभी, जबकि उनकी शूट कश्मीर में हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे शमी कपूर हो गए, राजेंद्र कुमार हो गए, या बाकी बहुत सारे एक्टर्स हो गए। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अब ये है कि कुछ नामसाइद हालात के बिना पे या उनके वजह से कुछ 2-1 डिकेड्स में शूट नहीं हो पाया, बट हमारे लिए ये नया नहीं है कोई मामला। शूट आज हो रहा है, शूट तब भी हो रहा था,
اور اس کا براہ راست آپ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ٹورسٹ انڈسٹری کو ضرور اس کا فائدہ ہے, کیونکہ یہ ایک فلم ٹورزم کے حوالے سے بھی ہم اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ ایک فلم ٹورزم ہے, اور یہی وجہ ہے شاید ہماری گورنمنٹ نے فلم پالیسی ایک نئی یہاں بنائی تھی. لیکن میں نے تب بھی بولا, میں نے اس وقت بھی دو ٹوک الفاظ میں اس وقت ایل جی صاحب کی اس پالیسی کو نکارا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اس کا نام اگر کشمیر فلم پالیسی رکھا ہے, بٹ وی آر ناٹ جسٹ گیٹنگ اے چانس to fit into this so far as the eligibility which have been just demarcated in that policy. ہم کہیں فٹ نہیں ہوتے. وہ ان کے لیے انہوں نے کیا ہے. تب بھی وہ فلم ٹورزم بھی تھا, وہ آج بھی فلم ٹورزم ہے. ہمارے ایکٹرز تب بھی بک ہوتے تھے. میں آپ کو اب کتنی بات بتاؤں, پروگرام میں ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے, میں آپ کو بتا دیتا کہ تب بھی ہمارے ایکٹرز فلموں میں یہاں سے بک ہوتے تھے, آج بھی ہوتے ہیں. اب آج چونکہ آپ کے پاس پلیٹ فارم زیادہ ہے, آج آپ کے پاس نیٹ فلیکس ہیں, باقی پلیٹ فارمز ہیں, وہ بھی آتے ہیں, وہ بھی سمجھ لیجئے پرلل ہیں فلم والے, وہ یہاں کام کرتے ہیں, اس لیے زیادہ آرٹسٹوں کو موقع ملتا ہے کام کرنے کا. بٹ دیٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ٹو سیو یور انڈسٹری. وہ چیز ہماری انڈسٹری, وہ چیز میرے کشمیری آرٹسٹ کو نہیں بچا سکتی, بلکہ وہ اپنا خرچہ بچاتے ہیں. ان کو اگر اپنی فلم میں نہیں, ایک تو وہ ہوتا ہے, پلس ہمارے ایکٹرز کو اگر وہ بک کرتے ہیں اس میں بھی ان کا خرچہ بچتا ہے یہاں کے ایکٹرز کو, کیونکہ ان کو بامبے سے ایکٹر لانا ہے, اس کے ایئر ٹکٹس ہیں, باقی اکاموڈیشن ہے, اس کے خرچے اور ان کی فیس زیادہ. یہ آپ کی زندگی کے کچھ گوشے اور ہیں جن میں ہم جھانکنے کی کوشش کریں گے عمر صاحب, لیکن چونکہ وقت کا خیال رکھنا ہے, یہ ایپیسوڈ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. اس وقت آپ کو بہت بہت شکریہ, اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے لیتے ہیں اجازت. خدا حافظ.